کمرے میں صدیق حسن، آسیہ بیگم اور رضیہ خالہ چائے پر گفتگو کر رہے تھے۔ گفتگو کا موضوع تھا رضیہ خالہ کی لائی ہوئی ایک تصویر۔ دراصل رضیہ خالہ کو اپنی سہیلی کے ذریعے ایک لڑکے کی فوٹو حاصل ہوئی تھی جس کی بہن اس کا رشتہ کرنے آئی تھی اور وہ ان کی سہیلی کے یہاں ہی رکی ہوئی تھی۔ رضیہ خالہ کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہیں ایک دم ماریا کا خیال آ گیا اور انہوں نے لڑکے کی فوٹو ان صاحبہ سے حاصل کی اور یہاں آ گئی۔ یہ بات چونکہ بہت خاموشی سے ہونی تھی اس لیے وہ عارفہ کی موجودگی میں یہ بات وہاں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چائے کی چسکی لیتے ہوئے صدیق حسن نے پوچھا، یہ لڑکا کہاں رہتا ہے؟ رضیہ خالہ نے جواب دیا، باہر۔ صدیق حسن نے پھر سوال کیا، باہر یعنی ملک سے باہر؟ رضیہ خالہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ صدیق حسن نے اپنے ہاتھ میں لی ہوئی اس لڑکے کی تصویر کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، باہر رہتا ہے یہ لڑکا، وہاں سے یہاں تک اسے کوئی لڑکی ہی نہیں ملی، یہ کیسی بات ہے؟ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد رضیہ خالہ بولی، رشتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اگر اللہ کو منظور ہوگا اور بہتری ہوگی تو ہو جائے گا، ورنہ اپنے ماریا کے لیے رشتوں کی کمی تھوڑی ہے، رشتے پہلے بھی اس کے لیے بہت آئے ہیں۔ ابھی تک آسیہ بیگم خاموش تھی۔ صدیق حسن نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آسیہ بیگم تم بھی تو کچھ بولو۔ انہوں نے کہا، لڑکے کی بڑی بہن اسی شہر میں ہے اور اپنے بھائی کے لیے لڑکیاں دیکھ رہی ہے تو ایک بار مل لینے میں کیا برائی ہے؟ یعنی انہوں نے رضیہ خالہ کی ہاں میں ہاں ملایا۔ صدیق حسن بولے، اگر تم مناسب سمجھتی ہو تو مل لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ رضیہ خالہ کو تو جیسے موقع مل گیا، انہوں نے کہا، تو پھر کل شام میں چائے پر بلا لیں اپنے ہاں؟ صدیق حسن بولے، ہاں اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ رضیہ خالہ صدیق حسن سے مخاطب ہوتے ہوئے بولی، بھائی صاحب تو کل شام کی چائے کے لیے میں لڑکے کی بہن کو انوائٹ کر دیتی ہوں۔ ہاں آسیہ تم کیا کہتی ہو؟ صدیق حسن اپنی اہلیہ کی طرف دیکھتے ہوئے ان سے سوال کیا۔ وہ تھوڑے سے وقفے کے بعد بولی، ٹھیک ہی تو ہے، کل چائے پہ بلا لیتے ہیں۔ اس طرح دوسرے دن کی چائے طے ہو گئی۔ رضیہ خالہ کے چہرے پہ کافی اطمینان تھا، وہ خوش بھی تھی۔ صدیق حسن نے رضیہ خالہ کے چہرے کے نقوش کو پڑھتے ہوئے چٹکی لی، رضیہ تم اپنے مشن میں کامیاب ہو گئی۔ کیا مشن؟ رضیہ خالہ نے ایسا ظاہر کیا جیسے وہ سمجھی ہی نہ ہو۔ ارے تمہاری عزیز ترین سہیلی نے تمہیں یہ کام سونپا ہے اور تمہاری سہیلی کی وہ جگری دوست ہے۔ دیکھو بھائی، دو سہیلیوں کے بیچ میں میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ صدیق صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ ارے وہ میری بھانجی ہے اور مجھے بہت عزیز ہے۔ رضیہ خالہ بولی، اچھا چلو اسی بات پر ایک کپ چائے اور بنا دو۔ صدیق صاحب نے رضیہ خالہ کی طرف دیکھتے ہوئے ان سے فرمائش کی۔ رضیہ خالہ نے چائے بناتے ہوئے دیکھا کہ دودھ دان میں دودھ تھوڑا ہی بچا ہے اور ٹھنڈا بھی ہو گیا ہے، تو رضیہ خالہ نے عارفہ کو آواز لگائی، مگر عارفہ کہاں سننے والی تھی، وہ تو اپنے کمرے میں دروازہ بند کر کے جھوٹ موٹ سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ آخر کو جب رضیہ خالہ کی پکار کا کوئی جواب نہیں ملا تو انہوں نے دروازہ کھولتے ہوئے صابرہ کو پکارا۔ صابرہ بولی، جی آئی۔ رضیہ خالہ بولی، اس میں گرم دودھ لے آؤ۔ دودھ آیا تو چائے بنا کر رضیہ خالہ نے صدیق حسن کو پیش کیا۔
ساتھ میں بسکٹ بھی بڑھا دیے. ارے رضیہ مجھے چائے نہیں دو گی؟ اپنی بہن کو نہیں پوچھو گی؟ آسیہ بیگم بولی. نہیں نہیں باجی کیوں نہیں، کیسی بات کر رہے ہیں، لیجیے آپ بھی لیجیے. دوسرا کپ بناتے ہوئے رضیہ خالہ نے اپنے لیے بھی ایک کپ اور بنا لیا. اب کمرے میں تینوں دوسرے کپ چائے کی چسکی میں مصروف ہو گئے. تھوڑی دیر خاموشی کے بعد صدیق حسن بولے، دم کی ہوئی چائے کی بات ہی الگ ہوتی، اس کا تو لطف ہی الگ ہے. رضیہ خالہ بولی، ہاں بات تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن کچھ لوگ کھولی چائے پسند کرتے ہیں. دیکھیے یہ تو اپنا اپنا ذوق ہے. چائے ختم ہوئی اور رضیہ خالہ اٹھ گئی. ارے کہاں چلی؟ صدیق حسن نے سوال کیا. اب میں چلوں گی. رضیہ خالہ بولی، اتنی جلدی بھی کیا ہے، کھانا کھا کے چلی جانا. صدیق حسن نے اصرار کیا. نہیں نہیں بہت دیر ہو گئی ہے. یہ کہتے ہوئے رضیہ خالہ اٹھی اور باہر چلی گئی.